الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله شفاء القلوب. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور، مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری
ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک دن مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ عقل مند جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فانی دنیا سے دل نہیں لگاتا، کیونکہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، تاریخ چینج ہوتی ہے، دن چینج ہوتا ہے، ہفتہ ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، سال گزرتا ہے۔ میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو جاتی ہے اور ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو جاتی ہے۔ ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن میں اور آپ اپنی موت کے قریب اور اپنی قبر کے قریب اور اپنی آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، ہر دن ایک دن کم ہوتا ہے، ہر ہفتہ ایک ہفتہ کم ہوتا ہے۔ فرمایا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی طرح عمر ختم ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں دنیا میں آئے، پھر ان کی عمر ختم ہو گئی اور آج وہ قبرستان کی زینت بن گئے، دوبارہ قبرستان سے اٹھ کر نہیں آئے۔ ان قریب وہ دن آئے گا کہ میں اور آپ قبر کے اندر ہوں گے۔ آج سے 60-70 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا۔ اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو پھر 60-70 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا اے انسان، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کس کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے وجد میں آ کر فرمایا کہ یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کو برا لگا۔ حضرت نے کہا اگر تجھے برا لگا تو پھر میرا جنازہ ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت اصل میں مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا دیکھ، جانے والا تو چلا گیا، اب یا تو تیری باری ہے یا میری باری ہے۔ جو جنازہ قبرستان سے خالی آتا ہے نا، وہ بزبان حال ہم سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے، جانے والے کو تو رکھ کر آیا، اب تیری باری ہے۔ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جب روح قبض ہوتی ہے تو گھر والے روتے ہیں، تو جاتے جاتے یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اس گھر میں تو مجھے بار بار آنا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ موت کا جو مزہ ہے نا وہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔
چاہے نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار کو چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کے مسئلے کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، موت آئے گی یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ یوں فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کو اس کا نامہ اعمال خوش کر دے، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ جب حساب کتاب لے رہے ہوں اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا نامہ اعمال ہمیں خوش کر دے۔ یوں فرمایا اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نستغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ جو جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ پاک اس پر اتنے ہی زیادہ مہربان ہوں گے۔ یوں فرمایا کہ استغفار رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، بزنس میں ترقی ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس کی لڑائی محبتوں میں تبدیل ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جایا کرتی ہے، اللہ ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ یوں فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کو 3 بڑے بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ اس کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اور اللہ ہر غمی سے اس کو کشادگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے خود اس کو بھی گمان نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ حضور کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں آپ سے منقول ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں فرمایا کہ جو استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اب اگر ہم مستجاب الدعوات بن جائیں تو ہمارا تو بڑا کام ہو جائے، ہاتھ اٹھایا مسئلے حل، ہاتھ اٹھایا پریشانیاں دور، ہاتھ اٹھایا اور برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ ہاں یوں فرمایا کہ جو شخص مکہ مکرمہ جا رہا ہو اسے چاہیے کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت اللہ سے یہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، کیونکہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور بیت اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بندہ جب سفر کر کے کئی دنوں کے بعد، کئی وقتوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی چاہتوں کے بعد اور بڑے درد دل کے بعد اور بڑی محنت سے پیسے جمع کر کے وہ محنت کرتا، کوشش کرتا، تڑپتا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب اسے بلاوا آتا ہے اور وہ احرام کی 2 چادر پہن کر فقیروں کی طرح، اچھا احرام پہن لیا ہے، نیت کر لی ہے، اب تیل لگا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اچھی چپل پہن سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ سلیپر پہن کے آؤ۔ اب بال میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کوئی زینت اختیار نہیں کر سکتے،
اور جو ہے خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتے. کیا بات ہے؟ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو. تمہیں پتا ہے جہاں اللہ کا گھر ہے تم وہاں جا رہے ہو. پوری دنیا میں مکہ مکرمہ یہ واحد جگہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. پوری دنیا میں اور بھی بہت سی جگہ تھی لیکن جس جگہ کا انتخاب ہوا وہ مکہ مکرمہ ہے. تمہیں پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں پیارے نبی کی زندگی کے 50 سال کے قریب گزرے ہیں, جہاں صدیق اکبر کے قدم پڑے ہیں, جہاں عمر فاروق کے قدم پڑے ہیں, جہاں حضرت عثمان غنی کے قدم پڑے ہیں, جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپنا گزرا, عمر فاروق کا بچپنا گزرا, عثمان غنی کا بچپنا گزرا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بچپنا گزرا. وہ مبارک شہر اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس شہر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. اللہ قرآن میں 4 بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں. والتین انجیر کی قسم, والزیتون زیتون کی قسم, وطور سینین طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین شہر امین مکہ مکرمہ کی قسم. یہ 4 قسم کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں اور بڑے اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس لیے فرمایا کہ جب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو, کانچ کے سامنے کھڑا ہو, اس وقت یہ دعا پڑھے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ پاک آپ نے مجھے بڑا حسین بنایا, اب میری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے, میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے, میرے کردار بھی اچھے بنا دیجئے. اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. یوں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق بہت بہتر ہو اور ہمارے اندر نرمی ہو. میرے عزیزوں, شعبان اور رمضان میں 6-7 لوگوں کے قریب کا ہمارے جان پہچان والوں میں سے انتقال ہوا. میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کے اندر کیا خاص بات تھی. کسی کو اللہ نے شعبان عطا فرمایا, کسی کو جمعہ عطا فرمایا, کسی کو رمضان عطا فرمایا, کسی کو عید کا دن عطا فرمایا. سب لوگوں نے کہا, کسی نے کہا مولانا میرے ابا جو تھے نا وہ بڑے نرم تھے, نرم مزاج تھے, معاف کرنے کا جذبہ تھا, ان کے اخلاق بہت اچھے تھے. دوسرے شخص سے ملا کہ آپ کے ابا کو اللہ نے عید بھی دی اور جمعہ بھی دیا, ان کے اندر ایسا کیا عمل تھا؟ کہا میرا ابا بہت اونچے اخلاق والے, کبھی انہوں نے کسی کو ڈانٹا نہیں, کبھی اپنی بہو کو کچھ نہیں بولا. میرے ابا کے اخلاق بڑی عالی اخلاق تھے. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ بولے نا 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 نا, ابا گھر میں آئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابا آئے. اتنے نرم اخلاق والے, اتنے نرم مزاج والے. میرے عزیزوں, کچھ غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو حضرات نرم ہوتے ہیں اور چالاکی نہیں کرتے, چالاک نہیں ہوتے. دنیا کہتی ہے چالاک بنو, نا 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 نا, چالاک نہ بنو, نرم بنو, نرم بنو. معاف کرنا سیکھو, سہ جانا سیکھو, برداشت کرنا سیکھو, غصے کو پی جانا سیکھو, اور جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو, اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو, ہماری میٹھی زبان ہو, ٹھنڈا دماغ ہو, مسکراتا ہوا چہرہ ہو, معاف کرنے کا جذبہ ہو. ہم بدلہ نہ لیں, ہم انتقام نہ لیں, ہم ظالم نہ بنیں, ہم مظلوم بنیں. ہم ظالم نہ بنیں, ہم مظلوم بنیں. یہ ایک زندگی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. میرے عزیزوں, جتنے لوگ نرم مزاج والے تھے, میں نے دیکھا اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نرم مزاج والا معاملہ کر دیا. موت کے وقت بڑی شاندار موت آئی, بڑے اچھے دن لے گئے. کوئی رمضان لے گیا, کوئی جمعہ لے گیا, کوئی عید کا دن لے گیا. کیا بات ہے؟ چالاک نہیں بنے, نرم بنے. اللہ
اللہ نے نرمی والا معاملہ کر دیا۔ میرے عزیزو یہی گزارش ہے کہ میں اور آپ بھی نرم بن جائیں، اپنی مزاج کی سختی کو ختم کریں، اپنے غصے کو برداشت کریں، غصے پر کنٹرول کریں۔ مولانا صاحب میں جو ہے نا ہر بار غصے نہیں ہوتا، بس جب غصہ آ جاتا ہے نا اس وقت برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں میرے عزیز ہر وقت تو کوئی بھی غصے میں نہیں ہوتا، وہ تو جب غصہ آ جاتا ہے نا اسی وقت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پہلوان کون جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے؟ وہ فرمایا نا 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 نا، پہلوان تو وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی جائے، یہ پہلوان ہے۔ یہ گھٹ جو پیے گا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا پائے گا، اللہ کی نظر کرم اس پر ہوگی۔ ارے یوں فرمایا مخلوق خدا پر رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، کیا کہنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، بہت بڑے پیمائے کے محدثین گزرے، محدث گزرے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے قریب میں ایک یہودی رہتا تھا، ان کے بازو میں رہتا تھا، اس کو مکان بیچنے کی نوبت پیش آئی، گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے قیمت لگائی 2000 دینار۔ 2000 دینار۔ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ایک شخص آئے، کہا کہ بھائی مجھے آپ کا مکان پسند ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ اس مکان کی قیمت بازار میں 1000 دینار چلتی ہے۔ اس یہودی نے کہا بھائی یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس کا پڑوسی بننے والا ہے، دیکھ تو صحیح تو کس کا پڑوسی بننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا تو پڑوسی بننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا 1000 دینار اس مکان کے لوں گا اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کے لوں گا۔ میرے عزیزو حالانکہ یہودی تو مسلمانوں کے ایک دم سخت دشمن ہوا کرتے ہیں، کیا آپ کے اخلاق ہوں گے کہ وہ سامنے والے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ تو صحیح تو کس کا پڑوسی بن رہا ہے۔ کیا پڑوسی کی بات تو بہت دور کی، کیا ہم سے ہمارے ماں باپ خوش ہے؟ کیا ہم سے ہماری بیوی خوش ہے؟ کیا ہم سے ہمارے بچے خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہمارے بھائی خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہماری بہن جو اپنے سسرال میں ہے کیا وہ ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہم سے ہماری دکان پر بیٹھنے والے خوش ہیں؟ کیا ہماری دکان پر ملازمت کرنے والے کیا ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہماری مسجد والے ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی والے ہم سے خوش ہیں؟ میرے عزیزو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اخلاق بڑے اونچے اخلاق تھے۔ ہمارے بھی اخلاق ایسے ہوں کہ ہم گزر رہے ہوں تو لوگ یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ جب امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا جو بھی ہوگا اس کی ویلیو بہت زیادہ، اس کا مقام بڑا اونچا، چاہے پھر وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے وہ سب کا پیارا ہوگا۔ اچھا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ جو چیز بازار میں کم ہوتی ہے نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ پیاز کم ہوتی ہے، پیاز تو 80 روپے کلو، 100 روپے کلو اس کا ریٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے پیاز 10-20 روپے کلو ملتی ہے، 15 روپے کلو ملتی ہے۔ 100 روپے کلو کب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب پیاز کم ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، جب وہ 100 روپے کلو ہو جاتی ہے۔ فرمایا اچھے اخلاق والے بہت کم لوگ ہیں، اس لیے وہ جہاں بھی ہے ان کی ویلیو ہے، ان کا ریٹ ہے، ان کا مقام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان سے ان کی بیوی خوش۔ ارے یوں فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں
جس کے پاس میٹھی زبان ہے، ارے میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے، اور کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا۔ کڑوی زبان والے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، میٹھی زبان والے کے لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ یوں فرمایا اخلاق کس سے سیکھو؟ 5 اسٹار ہوٹل کے ویٹروں سے سیکھو، وہاں کے مینیجر سے سیکھو۔ بھائی صاحب آؤ نا، کمرہ ہے، آپ دیکھو، آپ آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ کتنی منت سماجت کرتے ہیں، کتنی خوشامد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، ان کے چاہنے والے بھی بہت، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے والے۔ پہلے اتنی کوئی خاص لائف نہیں تھی، اتنی کوئی خاص زندگی نہیں تھی۔ ایک عورت کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ تھا، اس سے بات چیت ہوتی تھی۔ اس نے یوں کہا کہ عبداللہ تو ایک کام کر، آج رات تو میرے گھر کے قریب آ جا، میں تجھ سے ملاقات کے لیے آؤں گی۔ تو یہ تو سیدھی سادی زندگی تھی۔ تو یہ اس کے مکان کے قریب کھڑے ہو گئے، رات گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی گزرتی گئی، وہ نہ آئی۔ اتنے میں کچھ ہی دیر کے بعد اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دل سے ایک آہ نکلی کہ تیرے لیے ساری رات لگا دی، تو نہ آئی، کاش اس میں سے تھوڑا وقت میرے اللہ کو دے دیا ہوتا نا، آج مجھے میرا اللہ مل جاتا۔ اب میں تیری طلب میں نہیں، اب توبہ کا وقت آ گیا، اب معافی کا وقت آ گیا۔ پھر جو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جو علم حاصل کیا اور جو اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور جو دل کی دنیا بدلی، ارے کیا مقام ملا۔ آپ کا جب سبق ہوتا تھا نا، اس زمانے میں مائک نہیں تھے، مکبر ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں جنازے میں مجمع بڑھ جاتا ہے تو تکبیر دیتا ہے پیچھے سے ایک آدمی۔ ان کا حدیث شریف کا درس ہوتا تھا نا، حدیث شریف کا درس، تو یہ کہتے تھے کہ پیارے نبی نے فرمایا، پیچھے سے ایک آدمی کہتا تھا بھائی پیارے نبی نے فرمایا، پیچھے سے اور آدمی کہتا تھا پیارے نبی نے فرمایا۔ تو کتنے لوگ ہوتے تھے یہ کہنے والے؟ کتابوں میں لکھا ہے 1200 مکبر ہوتے تھے ان کے سبق میں، 1200 مکبر۔ مجمع کتنا ہوتا تھا کہ ایک مجمع کے موقع پر جو حضرات ان سے حدیث شریف سن کے لکھ رہے تھے، ان کی قلم اور دوات، تقریباً دوات کو گنا گیا تو 40,000 کے قریب دوات تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا مجمع ہوگا ان کے درس کے اندر۔ اللہ نے ایسی مقبولیت دی تھی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، دھڑام سے شور کی آواز آئی، بڑے زور سے آواز آئی۔ اپنی بیوی کو یا باندی کو کہا کہ ذرا جا کر دیکھ یہ کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ پہلے زمانے میں حملے ہو جایا کرتے تھے، ملک فتح ہو جایا کرتے تھے، تو کہا دیکھ کوئی ہمارا دشمن تو نہیں آ گیا؟ اتنی زور سے آواز آئی تو باندی نے، جب وہ بیوی نے یا باندی نے باہر جا کر دیکھا، عجیب منظر دیکھا، اس نے کہا کہ ہارون رشید فکر نہ کیجئے، یہ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، لوگ ان کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اتفاق سے ان کو چھینک آ گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو مجمع اتنا بڑا تھا، سب نے زور سے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس کی آواز اتنی بلند ہوئی، مجمع اتنا بڑا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ یہ اس کا آواز تھا۔ پھر کہا کہ ہارون رشید آپ تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ ایسا شخص آیا ہے، یہ دلوں کا بادشاہ ہے، یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، لوگ سچے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بالکنی میں کھڑے ہوئے تھے، امام یوسف رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے قاضی تھے، قاضی القضات تھے اور چیف جسٹس تھے، اور آپ کا بڑا اونچا مقام تھا۔ وہ مسجد میں آ رہے تھے تو ہارون رشید چونکہ بادشاہ تھے، دیکھنے لگے۔ امام ابو یوسف کو نہیں پتا کہ ہارون رشید مجھے دیکھ رہے ہیں، 2 شاگرد ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت مسجد میں آئے اور آپ نے اپنے جوتے کو اتارا۔ جیسے ہی جوتے کو اتارا تو دونوں شاگردوں نے ایک ایک ہاتھ میں جوتا لے لیا کہ تھوڑی سی سعادت اور برکت
ہمیں بھی مل جائیں۔ پھر اس کے بعد جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے تو رومال کو بچھایا اور دونوں نے حضرت کے جوتے کو رومال کے اندر رکھا، پھر ایک کنارہ ایک شاگرد نے پکڑا، دوسرے رومال کے کنارے کو دوسرے شاگرد نے پکڑا۔ اس وقت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور کہا جس کا خلاصہ، ہارون تو بادشاہ تو ہے لیکن بھلا تیری وہ دل سے عزت کہاں جو امام ابو یوسف کی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک موقع تھا، شراب پیتے تھے، پولیس والے تھے، شراب کے نشے میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، شراب پی ہوئی تھی، دیکھا اللہ کا نام نیچے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نام کو اٹھایا، چوما اور سر آنکھ پر رکھا اور بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے الہام فرمایا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، سر پیر سے اٹھا کر سر تک پہنچا دیا۔ بشر، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچا دیں گے۔ میرے عزیزو، کبھی قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر محبت سے چومو تو صحیح، سینے سے لگاؤ تو صحیح، کہو تو صحیح، اللہ مجھے آپ کے قرآن سے پیار ہے، مجھے آپ کی کتاب سے پیار ہے، مجھے اسلام سے پیار ہے، مجھے شریعت سے پیار ہے، میں آپ سے راضی ہوں، آپ میرے رب ہے، حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہے، اس پر میں راضی ہوں، آپ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اللہ میں اس پر آپ سے راضی ہوں۔ آئی لو یو اللہ کہنے والے کہاں ہیں؟ آئی مس یو اللہ کہنے والے کہاں ہیں؟ ٹوٹ کر اپنے اللہ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ادب کی بات آئی تو میں عرض کروں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے لیکن باقاعدہ عالم نہیں تھے، جیسے سند یافتہ عالم ہوتے ہیں نا، تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ عالم نہیں تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ صرف عالم نہیں تھے، یہ صاحب مذہب بزرگ تھے، ان کا مقام بڑا اونچا تھا اور اللہ نے انہیں بڑے اونچے مقام سے سرفراز فرمایا تھا، مالا مال فرمایا تھا۔ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بشر حافی کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، دیکھتے تھے یہاں بشر حافی ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ شاگردوں نے کہا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے اللہ والے ہو، اور پھر بھی آپ بار بار بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہو، کیا بات ہے؟ تو امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے شاگردوں، میں جس اللہ کو مانتا ہوں، میں جس اللہ کو مانتا ہوں، بشر حافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، یہ بشر حافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا، یہ بھی سود خور تھے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے اٹھایا ہے اور ولیوں کا سردار جیسا بنایا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو بھی بنا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ جو ہے نا، وہ اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی تو ہو کہ اس کے اندر یہ طلب ہو کہ میں توبہ کروں، اپنی دل کی دنیا کو بدلوں، رات کو تہجد میں اٹھوں، اپنے اللہ کا دیوانہ بنوں۔ کروڑوں نوجوان دیکھے جس نے جوانی دنیا کے خاطر فدا کی، انٹرنیٹ پر چیزوں کے خاطر، لڑکیوں کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، اپنی زندگی کو برباد کیا۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کی۔ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بڑے سود خور تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، بڑے ولیوں کے سردار جیسے بنے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے وقت کے شیخ کے یہ سبق میں حاضر ہوئے، یہ بھی کوئی سند یافتہ عالم نہیں تھے، وہ اللہ والے، وہ اتنے بڑے عالم، بڑے محدث، حدیث شریف پڑھانے والے، ان کے اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ تو شاگردوں نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ حبیب آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہو، حبیب تو بظاہر کوئی عالم بھی نہیں ہے، اور آپ تو باقاعدہ عالم ہو، بڑے محدث ہو، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، اور شاگردوں کی ایک جماعت آپ کے سامنے جانوے تلمس طے کیے ہوئے ہیں، اور آپ حبیب اجمی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہو۔
ایک آہ بھری اور حضرت نے فرمایا کہ میں کتابوں کا عالم ہوں اور حبیب اجمی اللہ کا عالم ہے. میں کتابوں کو جانتا ہوں اور حبیب اپنے اللہ کو جانتا ہے. میرے عزیزوں، بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی. ان کا بڑا اونچا مقام اور اللہ پاک نے بہت نوازا تھا. دراصل ان کے والد صاحب کی بڑی قربانی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، وہ غلام تھے، وہ کوئی آزاد شخص نہیں تھے، غلام تھے. اور غلام کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. غلام کی زندگی سیدھی سادی، اس کے کپڑے سیدھے سادے، اس کی تنخواہ بہت کم. ہمارے یہاں تو مزدور ہوتے ہیں نا، اس سے بہت نیچے کے درجے میں غلام ہوتا ہے، اپنے مالک کے انڈر میں ہوتا ہے اور اپنے مالک کا دبا ہوا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جو ابا تھے حضرت مبارک کے بیٹے عبداللہ. تو حضرت مبارک جو تھے وہ ایک کے غلام تھے. تو ان کے جو سیٹ تھے ان کی آم کی باڑی تھی اور تقریباً ان کو وہ باڑی سپرد کر دی تھی کہ آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، رکھوالی کرنی ہے. 3 سال کے بعد سیٹ ایک مرتبہ اپنے آم کے باغ میں تشریف لائے اور کہا مبارک ہمیں کوئی آم کھلا دو. تو انہوں نے ایک آم کو توڑا اور اس کو کاٹا، اس کی شاخیں کی اور کھلایا. تو آم بڑی کھٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مبارک یہ کیسی کھٹی آم ہے، ذرا دوسری والی اچھی والی کھلا دو، تھوڑی میٹھے والی کھلا دو. تو یہ آم لے آئے دوسرے درخت سے اور پھر اس آم کی کاشیں کی اور ایک چیری دی. تو وہ سیٹ غصے ہو گیا، ناراض ہو گیا. کہا مبارک تم کیا کرتے ہو؟ یہ دوبارہ تم کھٹی آم لے آئے. ارے اچھے والی آم لے آؤ، پکے والی لاؤ، میٹھی والی لاؤ. آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کو، جاؤ لے کر آؤ. وہ لینے کے لیے گئے، تیسرے درخت سے آم لے آئے، اس کو کاٹا، اپنے مالک کو کھلایا. پھر وہ کھٹی، وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں ایک دم سخت ناراض ہو گیا اور کہا تم 3 سال سے تم کیا کرتے ہو؟ ابھی تک تم کو یہ تمیز نہیں ہے کون سی آم پکی ہے، کون سی آم کچی ہے. حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میرے آقا، میرے سیٹ، آپ نے مجھے یہاں نگرانی کے لیے رکھا تھا، کام کے لیے رکھا تھا، آم کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا. اللہ جانتا ہے 3 سال ہوئے میں نے کوئی درخت سے ایک آم کی چیری ٹیسٹ نہیں کی، میں نے ایک آم نہیں کھائی، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی. تو مجھے کیا پتا کون سے درخت کی آم میٹھی ہے اور کون سی آم کڑوی ہے. او ہو کیا تقویٰ. اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑے اونچے درجے کے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں. کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا، میں نے آپ کو آزاد کر دیا. میرے باغ میں کام کریں یہ آپ کی حیثیت نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں، آپ تو بڑے تقوی والے ہو. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک دم جوان ہے اور میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی ایک دم جوان ہے، ان سے زیادہ امانت دار شوہر مجھے کہاں ملے گا، کیا بہتر ہو میری بیٹی کا رشتہ ان سے کر دیا جائے. تو درخواست پیش کی. حضرت اب تو ادب کرنے لگا اور کہا کہ بڑی سعادت کی بات ہوگی اگر آپ میری بیٹی سے رشتہ کر لو. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے اور ان کی بیٹی سے رشتہ ہوا. پھر اس نے سوچا بیٹی سے رشتہ تو ہوا ہے، اب داماد کو بیٹی کو کچھ دینا چاہیے مجھے خوشی میں. تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو آپ کو آزاد بھی کر دیا اور آپ کا رشتہ میری بیٹی سے بھی کر دیا اور آج سے یہ باغ بھی آپ کا. اللہ اکبر کبیرہ. تقویٰ رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے. کبھی اللہ آزما رہے ہوتے، امتحان لے رہے ہوتے اور ہم ناشکری کر جاتے ہیں. ارے وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے، امتحان آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آتا. 5ویں کلاس کا امتحان 6ٹھی کلاس میں لے جانے کے لیے، 7ویں کلاس کا امتحان 8ویں کلاس میں لے جانے کے لیے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کی شادی ہو گئی. باغ میں سے آم نہیں کھایا تھا، چوری نہیں کی تھی. اللہ نے کتنا بڑا صلہ دیا، پورا باغ اللہ نے ان کو دلا دیا. کچھ وقت پہلے غلام تھے، اب کچھ ہی وقت کے بعد
آزاد ہو گئے، بیوی بھی مل گئی، باغ بھی مل گیا۔ ان سے شادی کے کچھ مہینے کے بعد حمل ٹھہرا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا نام رکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ جب باپ کا تقوی ہوتا ہے نا پھر اولادیں ایسی ہوتی ہے، کبھی اولاد آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس کے باپ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ بہت سی مرتبہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کے شاگردوں کی ایک جماعت بہت خدمت کی اللہ کے دین کی، بہت بڑے سخی تھے، ہر سال تقریباً کتنے لوگوں کو حج میں بھیجتے تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا۔ انتقال کا وقت آیا، آخری گھڑیاں ہیں، چار پائی پر سوئے ہوئے ہیں اور شاگرد لوگ موجود ہیں۔ شاگردوں سے کہا کہ عبداللہ کو نیچے لٹا دو، تو شاگردوں کی تو چیخیں نکل گئی کہ آپ امیر المؤمنین فی الحدیث اور اتنے بڑے علامہ آپ کو کیسے نیچے لٹائے؟ کہا کہ یہ میرا حکم ہے، مجھے نیچے لٹا دو۔ کوئی چادر بھی نہیں، فرش سیدھا سادہ زمین پر ان کو لٹا دیا گیا۔ شاگردوں نے دیکھا اپنے گھال کو کبھی اس طرف ملتے زمین پر، کبھی اس طرف ملتے اور یوں کہتے اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اے اللہ، یہ نہیں کہتے کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا شیخ الحدیث ہوں اور میرے ابا اتنے بڑے تقوی والے تھے اور میرے پاس میرے سبق میں تقریباً لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، میرے اخلاق ایسے تھے، میں نے اتنی تہجد پڑھی، میں اتنا سخی تھا۔ کوئی بات نہیں کر رہے، تواضع اختیار کر رہے۔ اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما، عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ شاگردوں نے دیکھا آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارے اخلاق کیسے تھے کہ یہودی کہتا تھا کہ 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہنے کے دوں گا۔ تو بات چلی تھی مستجاب الدعوات پر سے کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے کیا کریں۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ جائیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائیں، تو جب پہلی نظر پڑے نا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یمن کے ایک حاجی صاحب آئے تھے، ان کا انٹرویو لیا گیا، ان سے پوچھا حاجی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 120 سال۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ آپ کا کون سا حج ہے؟ انہوں نے کہا 20 سال کی عمر سے حج شروع کیا، یہ 120واں سال ہے، میری زندگی کا 100واں حج ہے۔ سعودی عرب کے اخبار میں ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا، کہا میری زندگی کا یہ 100واں حج ہے۔ کتنے حج پیدل کیے، کتنے سواری پر کیے؟ انہوں نے کہا 80 حج پیدل کیے اور 20 حج سواری کے ساتھ کیے۔ کیا بات ہے؟ نظر بزنس پر نہیں ہے، نظر اپنے جیب پر نہیں ہے، نظر اپنی صحت پر نہیں ہے، نظر اللہ کے خزانے پر ہے، اللہ کے خزانے پر ہے کہ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ قادر ہے، وہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ جب لے جانا چاہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جب وہ روکنا چاہے تو پھر پورے ہندوستان سے کوئی جا نہیں سکتا، اور وہ جب بلانا چاہے تو بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو میرے عزیزو، جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ دوسری بات لکھی ہے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑتی ہے انسان سوچ کے جاتا ہے یہ مانگوں گا، وہ مانگوں گا، ایسے اللہ کو مناؤں گا، ویسے اللہ کو مناؤں گا، یہ کروں گا، یہ دعا مانگوں گا۔ وہ 2 چادر پہنا ہوا نیچی منڈی سے چل رہا ہوتا ہے، کوئی زینت نہیں ہے، نہ کنگھی کی ہوئی ہے، نہ خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے تم کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، اللہ کے سامنے آ رہے ہو، فقیروں کی طرح آؤ، سیدھے سادے آؤ، اترا کر کے نہ آؤ، فخر کر کے نہ آؤ، اور زینت کو اختیار کر کے نہ آؤ۔ جو بھی آئے وہ 2 چادروں کے ساتھ احرام کی حالت میں آئے، جو میقات سے گزرے
پھر میرے عزیزوں نیچے دیکھتے 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 جب انسان مطاف میں پہنچتا ہے اور کہنے والا جب کہتا ہے کہ دیکھو اب بیت اللہ نظر آ رہا ہے، ابھی تک اس کی ایک عجیب سی کیفیت ہے، مکہ مکرمہ کے جانے کی خوشی ہے، حرم شریف کی حاضری کی خوشی ہے، ایسے جب اس کی نظر اٹھتی ہے وہ ساری دعائیں بھول جاتا ہے، اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تیرے مقدر کے کیا کہنے، کیا تیری آنکھیں اس قابل تھی کہ تو اللہ کے گھر کو دیکھتا، کیا یہ تیرے پیر اس قابل تھے کہ تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا، یہ تجھے اللہ لے آئے ہیں، یہ تجھے اللہ لے آئے، حقیقت میں ہم اس قابل کہاں ہیں۔ ایک شخص تھے وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ مجھے بیت اللہ شریف کے اندر جانا ہے، تمنا کرنے لگے، ایک مرتبہ کہا میرا اندر جانے کو جی چاہتا ہے، ایک بزرگ نے کہا کہ جناب باہر کیا گل کھلائے ہیں کہ آپ کا اندر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم تو اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے صلح نہ کر سکے، اللہ کو منا نہ سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کے قرآن کو وقت نہ دے سکے، تسبیحات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تہجد اشراق چاش اوابین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، بزنس کے لیے 10 گھنٹے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے 10 منٹ ہمارے پاس نہیں۔ ارے محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس 3-3.5 گھنٹے کا وقت ہو 2-4 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس 3-3.5 گھنٹے کا وقت ہو 2 رکعت چاش کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس 9-10 گھنٹے کی رات ہو 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون؟ جس کے پاس پورا دن ہو اور وہ 1-2 پارے اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے۔ ابھی ایک بزرگ سے عصر کے بعد ملاقات کر کے آیا، میں نے سوال پوچھ لیا، حضرت میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، تو انہوں نے بات کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہلکی سی ضد کی، میں کہا حضرت بتا دیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو۔ کہنے لگے بیٹا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تو نماز میں 1 پارہ روزانہ پڑھا کر۔ پھر ایک مدت کے بعد میری استاد سے ملاقات ہوئی، استاد نے کہا تو پڑھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں، 1 پارے پہ بس نہیں 3 پارے پڑھا کر۔ تو مولانا میں پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے آج وہ وقت آیا کبھی 6 پارے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 7 پارے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 8 پارے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 10 پارے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دل میں بڑا افسوس ہوا، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اتنی تیاری کر چکے ہیں، ابھی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کے 2 شو روم ہے نا وہ رکنے کے لیے تیار نہیں، اس کو تیسرے کی فکر ہے، جس کے 3 شو روم ہے اس کو چوتھے کی فکر ہے۔ یہی حال ہے اللہ والوں کا، نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور اس کو فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو یاد نہ رکھ ورنہ تکبر آئے گا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے گا۔ اس لیے فرمایا ایسے نیک نہ بنو کہ سامنے والے حقیر نظر آنے لگے، سب گنہگار نظر آنے لگے، نہ 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 نہ، پھر کیسے نیک بنو؟ جیسا نیک بننے کا حق ہے ویسے نیک بنو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ ارے کئی کتنے لوگ ہیں ان کی نظر پڑی بیت اللہ شریف پر اور اللہ نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں، ایک بزرگ تھے، ان کا امریکہ کا سفر ہوا، وہاں والوں نے کہا حضرت یہاں ایک خاتون ہے، وہ نیو مسلم ہے، وہ آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہے، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو وہ پردے میں آئی اور اس نے حضرت فرماتے ہیں 2 گھنٹے تک وہ مجھ سے اسلام کے بارے میں معلومات کرتی رہی، سوال پوچھتی رہی، میں جواب دیتا رہا، سوال پوچھتی رہی، میں جواب دیتا رہا۔ اس کی باتوں سے احساس ہوا واقعتاً اس کے اندر دین کے سیکھنے کا شوق ہے۔ وہ ساری بات ختم کر چکی، چونکہ پہلے یہودی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اور امریکہ کی دوسری عورتیں اس نیو مسلم عورت کی نماز کو دیکھ کر افسوس کیا کرتی تھی، رشک کیا کرتی تھی کہ بعد میں اسلام لائی، وہ کتنی سکون سے، کتنی اچھی، کتنی شاندار یہ نماز پڑھتی ہے، کاش ہم بھی ایسی نماز پڑھتے۔ 2 گھنٹے تک حضرت فرماتے ہیں میں اس کے سوال کے جواب دیتا رہا، پھر میں نے ایک جملہ پوچھا
کہ میری بہن بس اتنا بتا، یہودی تو مسلمانوں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں، وہ کون سی گھڑی تھی جب تیری دل کی دنیا بدلی اور تو اسلام کے اندر آئی؟ او ہو یہ سننا تھا وہ وجدہ میں آ گئی، یہ سننا تھا وہ وجدہ میں آ گئی۔ کہنے لگی حضرت کیا بتاؤں آپ کو، یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن، عیسائی بھی دشمن، میں یہودی، میرا شوہر عیسائی، ہم لوگ دونوں امریکہ کی ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے، تو ہماری کمپنی نے جدہ میں ایک برانچ کو اوپن کیا، ایک برانچ کو شروع کیا اور آفر دی کہ جو جدہ جائے گا جدہ میں اس کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے، نیا ملک دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہم لوگ دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا اچھا ہو ہم وہاں چلے جائیں، یہی جاب وہاں بھی کرنی ہے، نیا ملک بھی دیکھ لیں گے، پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ ہم لوگ یہاں آئے اور حضرت یہاں آنے کے بعد جدہ میں پریشان، میں بے چین، میں عجیب منظر دیکھ رہی ہوں، جس کو بھی دیکھتی ہوں مرد لوگ دو چادروں کے اندر، سفید چادر میں کسی جگہ جا رہے ہیں اور مستورات حجاب کے ساتھ، رومالی کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا تجھے پتہ نہیں ہے، یہاں سے 80-90 کلومیٹر کے قریب مسلمانوں کا کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو میں نے میرے شوہر کو کہا چلو اپنے بھی چلتے ہیں، 90 کلومیٹر پہ۔ تو میرے شوہر نے کہا وہاں صرف مسلمان جا سکتے ہیں، وہاں جس کے پاس اسلام ہو، جس کے پاس ایمان ہو وہی جا سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میرے شوہر ایک کام کرتے ہیں، آپ احرام کی جو 2 چادریں ہیں نا، آپ وہ 2 چادریں پہن لو، میں حجاب کر لیتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا دیکھ بیچ میں ایک چیک پوسٹ آتی ہے، وہاں غیر مسلم کا نام ہو، اندر انٹری نہیں دیتے، چلو کوشش تو کرتے ہیں، بہت تو کیا ہوگا، ریٹرن آ جائیں گے۔ تو یہ فرماتی حضرت رات کا وقت تھا، ہمارا سفر شروع ہوا، دل میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو جب ہم چیک پوسٹ پر سے گزرے تو اتفاق سے رات کے کھانے کا وقت تھا، سارے پولیس والے کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پولیس والا کھڑا تھا، وہ سب کو کہہ رہا تھا جانے دو جانے دو جانے دو۔ حضرت ہم وہاں سے آگے نکل گئے، ابھی بھی میں یہودی، میرا شوہر عیسائی، ہم لوگ آگے نکلے تو مکہ مکرمہ پہنچے، ہماری آنکھیں بیت اللہ شریف کو تلاش کرنے لگی۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ تو حرم شریف میں تھوڑا آپ چل کے اندر جاؤ گے نا تو وہاں اللہ کا گھر آئے گا۔ تو ہم لوگ دونوں حرم شریف میں داخل ہوئے، اتفاق سے حرم شریف کے گیٹ پر جو واچ مین، دربان، سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں نہ روکا، ہم اندر چلے گئے۔ جاتے 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 مسلمان ہونے کا تو کوئی ارادہ نہیں، اسلام لانے کا تو کوئی ارادہ نہیں، بس نیچے سے ایسے نظر اٹھائی اور جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑی، حضرت میری آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہوئے، میرے شوہر کی آنکھ سے بھی آنسو بہنا شروع ہوئے، اور ہم لوگ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بات کی، کیا تجھے حق سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا مجھے تو آ گیا، تجھے سمجھ میں آ گیا؟ کہ مجھے بھی سمجھ میں آ گیا، پھر دیر کس بات کی، چلو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، ہم اللہ کے گھر کو دیکھ کر ہم نے ایمان قبول کیا، اللہ کے گھر کو دیکھ کر ہم نے ایمان قبول کیا۔ میرے عزیزو، ایک غیر دیکھے اللہ کے گھر کو تو اس کی دل کی دنیا بدلے، تو جو ایمان والا اللہ کے گھر کو صحیح نیت کے ساتھ دیکھے اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ ذرا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی بات آتی ہے، میں اپنا ٹاپک بھول جاتا ہوں، تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن خیر جب بات نکل گئی ہے ایک بات اور سن لیجئے۔ ایک بزرگ وہ تھے، وہ اس زمانے میں اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تھا، حرم شریف کے قریب انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، ایک 6-7 سال کا بچہ وہ ان کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے گھر والوں سے مل گیا، مانوس ہو گیا، ہمارے یہاں آتا، ہم کچھ کھانا دے دیتے۔ اس زمانے میں وہاں غربت بھی بہت تھی، گرمی بھی بڑی شدت کی ہوا کرتی تھی، وہ بچہ ہم سے مل گیا، ہم بچے سے مل گئے۔ 7 سال کا بچہ جب ہمارا اپنا ملک جانے کا وقت آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ بچہ کتنا اچھا ہے، روزانہ اپنے پاس آتا ہے
اور اپنا بھی دل اس سے لگ گیا ہے، یہ بھی اپنے سے مانوس ہو گیا ہے، چلو اس کو بھی اپنے ملک لے جاتے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ وہ 7 سال کے بچے کو کہا ہم اپنے ملک جاتے ہیں اور وہاں آپ کو لے جائیں گے، بیٹا آپ کو وہاں بہت اچھا لگے گا۔ تو کیا کیا ہوگا وہاں؟ کہا وہاں تجھے اچھے کپڑے ملیں گے، وقت پر کھانا ملے گا، ٹھنڈک ملے گی، اور اتنی غربت بھی نہیں ہوگی اور اتنی گرمی بھی نہیں لگے گی۔ اس نے کہا چچا جان پھر تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ بچہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا اس کے ابا سے بات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے پلٹ کے پوچھا کہ اماں جان یہ جو گھر ہے، اللہ کا یہ جو گھر ہے بیت اللہ شریف، یہ بھی آپ کے ملک میں ہوگا؟ تو کہا کہ بیٹا یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہ پھر میں نہیں چل سکتا، مجھے نہ اچھے کپڑے چاہیے، میں گرمی بھی برداشت کر لوں گا، روکھا سوکھا کھا لوں گا، یہ چھوڑ کے میں نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی تھوڑی ہمارے نبی ہجرت کے وقت تڑپ رہے تھے، آہیں نکل رہی تھی، اور مکہ مکرمہ کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ کر کہہ رہے تھے مکہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ یہ دین کی خاطر قربانیاں دی۔ وہ نبی ہمارے لیے روتے تڑپتے، اور کیا ہم اس نبی کے طریقے کو فالو بھی نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کی سنتوں پر بھی نہیں چلیں گے؟ جو نبی ہمارے لیے روتے تڑپتے، ارے کیا کہنے ہمارے نبی کی سنتوں کے، ہمارے نبی کی زندگی کے کیا کہنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وہاں ایک مہمان آئے، تو مہمان نے کھانا کھا لیا، ہاتھ دھوئے، آپ نے اپنی باندی سے کہا کہ ذرا تولیہ لے آؤ، ٹوال لے آؤ تاکہ یہ ہاتھ خشک کرے۔ باندی تولیہ لے آئی، ٹوال لے آئی تو وہ گندا تھا، تو میل کچیل لگا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے کہ اتنا میل کچیل ہے اور آپ نے اس کو صاف بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا آپ ذرا رکیے میں ابھی آتی ہوں۔ تو یہ جو صحابی تھے وہ تعجب سے عجیب منظر دیکھا، اس نے وہ رومال لیا اور آگ میں ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آگ سے نکالا تو وہ رومال ایک دم تولیہ صاف شفاف ہو گیا تھا۔ حضرت انس کو لا کے دیا، حضرت انس نے ان کو دیا۔ 1-1.5 منٹ کی قریب کی بات ہوگی، انہوں نے صحابی نے گرم تولیے سے اپنے ہاتھ کو خشک کیا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی آگ تو تولیہ کو ٹوال کو کھا جاوے اور یہ تو تولیہ کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا۔ تو حضرت انس نے فرمایا اصل میں ایک مرتبہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے میرے یہاں، اور آقا نے یہاں کھانا تناول فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے تھے تو میں نے ہاتھ خشک کرنے کے لیے یہ تولیہ دیا تھا۔ تو جب سے میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں، آگ اب اس تولیے کو جلاتی نہیں ہے، اب ہم اسے دھوتے نہیں ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں، تولیہ صاف ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو ہمارے نبی کے ہاتھ لگ گئے تو ایک ٹوال کو آگ نہیں جلاتی۔ اگر ہماری زندگی میں ہمارے نبی کے طریقے آئیں گے تو اللہ ہمیں کیسے آگ میں جلائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں کیسے جلائے گی۔ ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی نہیں ہے جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، پیارے نبی جی اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اسکول تھی، اس میں 500 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ قریب میں ایک بڑھیا کا مکان پڑتا تھا۔ اب سب بچے وہاں سے جاتے تھے، بڑھیا اس میں سے ایک بچے کو بلاتی، چاکلیٹ دیتی،
کوئی میٹھی چیز دیتی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی، پیار سے بیٹا بیٹا کہتی، اور پھر وہ بچہ اسکول چلا جاتا تو روزانہ بڑھیا اس بچے کو بلاتی تھی اور اس کو چاکلیٹ دیتی تھی۔ تو ایک مرتبہ بچے نے کہا کہ اماں جان کل کو میرا مٹھائی کھانے کو جی چاہتا ہے، کوئی بچے کو پیار دینا تو بچے اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ صحیح معنوں میں بچوں کو پیار نہیں دیتے، ورنہ بچے بڑے ہو کے کبھی بھی ماں باپ کے دشمن نہیں بنتے۔ اگر ان سے دوستی کرتے، ان کو پیار دیتے، ان کا اکرام کرتے، یہ تو میری اولاد ہے، میں جو کہوں وہ تجھے کرنا ہی پڑے گا، ارے نہ، کل کو اٹھ کے دشمنی کرے گا۔ آج آپ طاقتور ہے، کل کو یہ پہلوان بنے گا، آپ کو رلائے گا، نانی دادی یاد دلائے گا۔ اولاد ہے، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن بیچاروں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، ان کو دین سکھانا چاہیے۔ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بنگال کا سفر ہوا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی۔ آپ گھر آئے تو بڑے خوشحال، ماں نے کہا بیٹا معین الدین آپ تو بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا امی جان پورے سفر کی داستان سنائی، بنگال کے سفر کی۔ اماں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا اپنے فضل سے، اب میں خوش نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے امی جان آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین تجھے کیا پتا، جب تو چھوٹا سا تھا، ننھا منھا تھا، میں تجھے دودھ پلاتی تھی، بیٹا معین الدین کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اب جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے، جو ماں واٹس ایپ چلاتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ تو ماؤں کو چاہیے نیک بنے۔ آج بھی امت دوبارہ خواجہ صاحب جیسے دیکھے گی، بایزید بستامی جیسے دیکھے گی، جنید بغدادی جیسے دیکھے گی۔ آج بھی اگر مائیں ایسی بنے گی، والد صاحب اگر نیک بنیں گے، امت دوبارہ عبداللہ ابن مبارک جیسے دیکھے گی۔ تو وہ آخری بات جو تھی، اس بچے نے کہا اماں جان کل مجھے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے۔ ہاں بیٹا تیری اور بھی کوئی فرمائش ہے تو کر دے، تیری ماں ضرور اس کو پورا کرے گی۔ تو ماں نے جب مٹھائی دی، اس نے ایک عجیب سوال پوچھ لیا، چھوٹا سا بچہ تھا، کبھی چھوٹے بچے بڑی بات کر جاتے ہیں۔ ابھی میرا بیٹا چھوٹا سا مجھے کہہ رہا تھا ابو اپنے مکہ کب جائیں گے، اب مکہ مکرمہ مدینہ اپنے کب جائیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹا ابھی لاک ڈاؤن ہے تو ابھی ہندوستان سے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے ہاں انڈیا والوں سے اللہ ناراض ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو بھول گیا، کبھی بچے کوئی ایسی بات اللہ ان کی زبان سے نکلوا دیتا ہے تو کہتا ہے ہاں انڈیا والے سے اللہ ناراض ہے، اس لیے انڈیا والے کسی کو نہیں بلاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے کام بھی تو ایسے، ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ خوش ہو جائیے، آپ ہمیں نہ دیکھیں، آپ ہمارے نبی کو دیکھیں۔ تو خیر اس نے جب میٹھی چیز کھلائی بڑھیا نے، تو اس نے ایک سوال پوچھا، اماں جی ہماری اسکول میں ہم لوگ 500 بچے پڑھتے ہیں اور تقریباً ہم لوگ سب کا راستہ یہ ہے، اسکول ایک کنارے ہے، آپ روزانہ میرے انتظار میں کھڑی رہتی ہو، آپ روزانہ مجھے ہی بلاتی ہو، مجھے ہی میٹھی چیزیں کھلاتی ہو، مجھے ہی پیار سے بیٹا کہتی ہو۔ اماں مجھے کچھ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، بچے تو 500 جاتے ہیں اور آپ ہر بار میرے کو ہی بیٹا بیٹا کہتی ہو۔ تو اس کے آنکھ میں آنسو بھر آئے، کہا کہ بیٹا اگر تو یہ بات نہ کرتا تو اچھا ہوتا، تو نے یہ بات کی تو میرا زخم بھر آیا۔ بیٹا سن، تیری عمر تقریباً 6-7 سال ہوگی، میرا بچہ تھا وہ 6-7 سال کا ہی تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا، تو بیٹا تو جو ہے نا وہ میرے بیٹے جیسا لگتا ہے۔ یہ 500 لوگ جو بچے جاتے ہیں اس میں سے تو اکیلا ہے جو میرے بیٹے جیسا لگتا ہے، تو تجھے بلاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے اپنے بچے کو پیار کیا، اس لیے بیٹا تیری فرمائش پوری کرتی ہوں، تجھے چاکلیٹ دیتی ہوں۔ میرا عزیزو ایک بات بتاؤ، بڑھیا کو 500 میں سے کون سا بچہ پسند آیا جو اس کے بیٹے جیسا لگتا تھا؟ اللہ یہی کہہ رہے ہیں، میرے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پسند آ
نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پسند آ جاؤ گے۔ پولیس والے اپنی وردی میں، ملٹری والے اپنی وردی میں، ہمارے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، ہمیں چاہیے ہم بھی محمدی وردی میں آئیں، ہمارا اسلامی لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے 2-5 منٹ کے لیے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سارے حضرات اپنی گردن کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ میرا عزیزو اس وقت کو قیمتی سمجھے، ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سب لوگ گردن جھکا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا۔ اور کسی 1-2 ساتھی سے کہوں گا کہ وہ ذرا اٹھ کر اندر باہر کی ساری لائٹیں بند کر دیں، تاکہ ذرا قبر کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، اور ہم گنہگار ہیں اس کا اللہ کے سامنے اقرار کریں۔ اندر باہر کی لائٹیں بند کر دیجئے، میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ، آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا۔ میرے عزیزوں، ایک ہوتا ہے زبان پڑھے اور ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ دل بھی پڑھے۔ لا الہ پڑھے تو تصور کرنا اللہ کی محبت، دنیا کی محبت نکل رہی ہے، الا اللہ پڑھے تو تصور کرنا اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے، اور اپنے اللہ سے دل میں دعا کرنا، اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا، موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا۔ میں ایک بزرگ کے ساتھ رہتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے تھے، میں 5 سال ان کے ساتھ رہا۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، بچوں نے کہا مولانا انتقال سے پہلے ابا نے 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، پھر اللہ کے یہاں گئے ہیں۔ ہاں، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے کہیں ہم دنیا بکتے بکتے نہ چلے جائیں، کرکٹروں کا نام لیتے لیتے نہ چلے جائیں، ہیرو کے تذکرے کرتے کرتے نہ چلے جائیں، سماچار کی باتیں کرتے کرتے نہ چلے جائیں، موبائل ہاتھ میں لے کر نہ چلے جائیں۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا، مستورات آہستہ پڑھیں، مرد حضرات آواز سے پڑھیں، اپنی طلب اپنے اللہ کو بتائیں۔ اگر کسی کو اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے تو اللہ کے سامنے آنسو بھی بہائے۔ بڑی خوش نصیبی کے لمحات ہوتے ہیں، بندہ ایک طرف اللہ کو یاد بھی کر رہا ہو، دوسری طرف اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف سے رو بھی رہا ہو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لینا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اللہ اس کو رونے کی توفیق نہیں دیتے۔ نیک بننے کو کہا، نیک سمجھنے کو نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند کیجئے، مراقبہ کر لیجئے، دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ زبان کو تالو سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔
جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے دل سے یاد کیا کرتا ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہوں گے آج میرے بندے میری محبت میں بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہ دنیا غریبی میں بھی گزرے گی، مالداری میں بھی گزرے گی، بیماری کے ساتھ بھی گزرے گی، صحت کے ساتھ بھی گزرے گی، شہر میں بھی گزرے گی، گاؤں میں بھی گزرے گی، اچھا کھا کے بھی گزرے گی، سیدھا سادہ کھا کے بھی گزرے گی، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک بہت نیک چچا تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ چچا کیا گزری، کیا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ارے آپ تو بڑے نیک تھے، کہاں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ ناراض ہو گئے، کیا غلطی ہوئی تھی، ایک گدھا جا رہا تھا، میں نے پان کھایا ہوا تھا، ہولی کا موقع تھا، تو میں نے یہ کہتے ہوئے اس پر پچکاری ماری کہ چل آج تجھے کسی نے نہیں رنگا تو میں تجھے رنگ دیتا ہوں، تو جب میں نے جو غیروں کی مشابہت کی میرا اللہ ناراض، ہائے میرے اللہ، جو رات دن ان کی نقل اتارتے ہوں گے انہی کے دیوانے ہوں گے، ان کا کیا، جس کو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، کرکٹر کے ساتھ محبت ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ محبت ہوگی تو نبی کے ساتھ۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے چلے گا، نہ ایک ملاؤ 9 یا 11، ارے روزے کا بڑا ثواب ہے، کیوں نہیں چلے گا؟ 10ویں محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، کہیں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے ایک ملاؤ۔ اوہ 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 اوہ، روزے میں مشابہت بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے بچے انگریزی بال کٹاتے ہیں، کیا یہ فرما بردار ہو جائیں گے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک
इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह जी, मैं क्यों बीच में हाइल हूँ? ये आपके बंदे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये कुछ कहना चाहते, सुन लीजिए। अल्लाह, इतनी बात पे वो पकड़े गए। तो जो क्रिकेट की मैच देखते उनका क्या हो? अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। एक शख्स की माँ का इंतकाल हुआ। मुझे कहने लगे, मौलाना एक दिन पहले मैं मेरी माँ के साथ बहुत लड़ा, मुझे नहीं पता था कि कल को चली जाए। एक शख्स बहुत अच्छा बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ, दूसरे दिन जुमा था, मैं अपने अम्मी के कमरे में गया। मेरी बीवी ने कहा, यहाँ क्यों आए? मैंने कहा, सफ़ेद बाल वाली बूढ़ी माँ 3 साल से बयान के लिए जाता हूँ, वो दुआ देती थी। कहा, वो तो अब चले गए, वो नहीं आएंगे। मैं माँ की मोहब्बत में पहुँच गया, मुझे भी तो पता था वो नहीं आएंगी। जिसके माँ बाप नहीं वो तड़पते हैं, जिसके माँ बाप मौजूद हैं उनको उनके ऐब नज़र आते हैं, जनाजे उठते हैं फिर खूबियाँ नज़र आती हैं। क्या मतलब बाद में खूबियाँ देखकर? पहले ही देखने थी, कदर करनी थी। तू जैसा करेगा ना तेरे माँ बाप के साथ, तेरी औलाद वैसा ही करेगी तेरे साथ। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। मैंने सुना ये लोग बड़ी मोहब्बत से आपका ज़िक्र कर रहे थे, बड़ी मोहब्बत से आपका ज़िक्र कर रहे थे। अल्लाह ये बड़ी मोहब्बत से आपको पुकार रहे थे, काफ़ी देर से बैठे हुए। ये सब आपको लेने के लिए आए हैं, आपको मनाने के लिए आए हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आ गए, आपको तलाश करते करते आ गए। अल्लाह, आप तो बिशर हाफी को बड़ा ऊंचा मकाम दे दिया। फुज़ैल बिन इयाज़ जो डाकुओं के सरदार थे, उनको वलियों के सरदार जैसा बना दिया। हबीब अजमी को सूदखोरों की सफ से उठाया। अल्लाह, हम भी बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम कोई छोटे मोटे गुनहगार नहीं है। हमने गुनाहों के अंबार लगा दिए और अभी भी लोगों की गीबतें करके उनके गुनाह लेते ही जा रहे हैं। नेकियां थोड़ी बहुत है वो भी देते जा रहे हैं। अल्लाह, हमें भी गुनहगारों की सफ से उठाकर अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। अल्लाह, अपना बना ले, अपना बना ले। अल्लाह, आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। इस मजलिस के लिए जिन जिन हज़रात ने मेहनतें की हो, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर उनकी नस्लों में तेरे औलिया पैदा फरमा। अब आंबावाड़ी काली पुल के अल्लाह माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना। अल्लाह, मस्तूरात भी आई हुई है, औरतों की तो दुनिया वाले भी लाज रख लेते हैं। ये अल्लाह, उनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। इस मजलिस में उलमा भी है, अल्लाह जवान भी है, सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी है। किसी का रोना तो आपको पसंद आया होगा, इसमें से कोई तो होगा जिसके आंसू आपको पसंद हो गए, उसके रोने के सदक़े अल्लाह हम तमाम को माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।